اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے۔ چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ اس میں واو حرف ہے، آیتن اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ انا اصل میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے وہ، اور نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی جو ہے اس کا مجموعہ ہے۔ تو وہ دو لفظ ہیں، ایک انا حرف ہے اور ایک نا اسم ہے، اسم ضمیر۔ حملنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہا میم لام حروف مادہ ہیں۔ نا آپ کو سیان کلر میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے جمع متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر بارز ہے، مرفوع ہے۔ خان صاحب نے ہا میم لام حروف مادہ کو ذکر کیا ہے باب ضرب یضرب کے تحت۔ حمل یحمل حملاً ایک معنی بتا رہے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یعنی بوجھ اٹھانا، مزید بتا رہے ہیں اس کا مفعول بنفسی ہی آتا ہے، اور دوسرے معنی ہے کسی چیز کو دوسرے پر لادنا یعنی بوجھ ڈالنا، اور بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کے مفعول پر الا جو ہے وہ حرف جر بطور پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے معنی لکھ رہے ہیں کسی کو کسی چیز پر لادنا یعنی سوار کرنا یا سواری دینا، اور بتا رہے ہیں جس کو سوار کرتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس پر سوار کرتے ہیں اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے جی ذریتہم، جو کہ دو الفاظ ہے، ایک ہے ذریہ، ذریت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب دال را حروف مادہ کے تحت اس سے ذکر کر رہے ہیں ذریتن جس کی جمع ذریات ہے، بتا رہے ہیں کہ اس میں ذات ہے، نسل اور اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الف لام بھی داخل نہیں ہوا، تنوین بھی نہیں ہے تو مضاف بن رہا ہے، ظاہر بات ہے، اور ساتھ ضمیر لگی ہے ہم، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد الفلک کا لفظ کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کشتی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جمع کشتی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی المشحونی۔ المشحون جو ہے آپ کو اونا آواز والا لفظ لگ رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر اونا والا لفظ ہوتا تو اونا اینا دو آوازیں ہوتی ہیں، یہ اونی ہے، تو گویا یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ جمع مذکر سالم لفظ نہیں ہے۔ اس میں واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے، مفعول کے وزن پہ ہے مشحون، تو گویا شین ہا اور نون اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ شاہنا یشنو شاہنن معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے بھرنا، پر کرنا، کسی پر کچھ لادنا، اور مشحون بتا رہے ہیں کہ اسم المفعول ہے، بھرا ہوا، پر کیا ہوا، لادا ہوا۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو استنافیہ قرار دیں گے، پھر اسی طرح کی ترکیب آ رہی ہے جی آیت اللہم موصوف صفت مل کے خبر مقدم ہو جائے گا، اور انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اب مبتدا مؤخر کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ اب خبر کو انالائز میں کر رہا ہوں۔ حملنا فعل با فاعل ہے، ذریتہم مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی ہے، فی الفلک المشحون جار مجرور متعلق ہے حملنا فعل کے، اور اس مجرور میں الفلک المشحون جو ہے یہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے۔ یوں جملہ فعلیہ حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا جو ہے یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں لے آتا ہے، مصدر کی تعویل میں لے آتا ہے، اور یہ مصدر جو ہے مفرد کی تعویل میں محلاً مرفوع مبتدا مؤخر بن رہا ہے خبر مقدم آیت اللہم کے لیے، اور یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اور اپنی ورکنگ کو ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی میچ کر لیتے ہیں، اور بالکل ایسی ہی آپ کو نظر آ رہی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی۔ اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وآیت اللہم
انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 41 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔